اب افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ٹرانسمیشن میں آج ہمارا ساتھ دیا ہے. آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ہم اس ٹرانسمیشن میں کیا کرنے چاہیں گے. کچھ سوالات ہیں جو اس سے پہلے شاید میں نے بھی ٹرانسمیشنز میں نہیں کیے ہیں. آج میں نے ہمت کر کے کوشش کر کے میں نے وہ باتیں کرنے کی کوشش کی ہے، اور اگلے 29 یا 28 دن یہی چیز ہم کنٹینیو کریں گے. میری آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ کہیں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں. اگر میری کوئی بات اچھی لگے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے پھیلا دیجیے گا. دوسروں کو کہیے گا کہ ہمارے اس شو کو ضرور دیکھیں، ہماری اس ٹرانسمیشن کو ضرور دیکھیں. ہم نے بڑی محبت کے ساتھ اس کو سجایا ہے اور آپ کے لیے ہم لے کے آئے ہیں. اور جنرلی میں آپ کو سچ بتاؤں، دل کی بات بتاؤں، دیکھیے رمضان کی میں نے بے شمار ٹرانسمیشنز کی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہر ٹرانسمیشن ایک موقع دیتی ہے، ایک اور موقع دیتی ہے، ایک اور موقع دیتی ہے کچھ کر جانے کا، کچھ بہتر کرنے کا. آئی ہوپ اینڈ پرے کہ میں اس بار کامیاب ہو سکوں. مجھے نہیں پتا کہ ہماری یہ ٹرانسمیشن کیا رخ اختیار کرے گی، یہ کہاں جائے گی. وہ اقبال نے کہا تھا نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو ہم اکثر تقاریر میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اور وہ شعر کیا تھا؟ جب بھی تقریر شروع ہوتی تھی تو ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے، انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اچھا، مزے کی بات یہ، مجھے تو اب اس بات کا بھی شوق نہیں ہے کہ میری کوئی بات آپ کے دل میں اترے. میں تو یہ جانتا ہوں جو کچھ میں کہتا ہوں وہ بہت سارے ان لوگوں کی وجہ سے ہے جن لوگوں کو میں نے بہت سنا ہے، جن کو میں نے بہت فالو کیا ہے. تو میری اپنی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اقبال نے ایک جگہ کہا تھا، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. اور یہ بات میں اپنے لیے بھی کہہ سکتا ہوں، میں باخدا اپنے آپ سے آگاہ نہیں. مجھے نہیں پتا، میں تو خود کو کھوجنے کی کوشش میں مصروف ہوں. مجھے تو صحیح سے یہ بھی نہیں پتا کہ میں کون ہوں. میں اتنا جانتا ہوں میں خدا کا بندہ ہوں، اور یہ میرے لیے کافی ہے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو آئیے مل کے اس استقبال کرتے ہیں اس رمضان کا، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر انسان بن سکیں. مجھے نہیں پتا، اور ہو سکتا ہے آپ جو مجھے دیکھ رہے ہوں مجھ سے کہیں بہتر انسان ہوں. تو بس آئیے مل کے کوشش کرتے ہیں. شاید کچھ میں سیکھ لوں، شاید کچھ آپ مجھے سکھا دیں، لیکن ہماری کوشش اللہ تعالیٰ سے قبول کرے، اور آپ اسے اس بات کی سند دیں کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں. اب ہم دعا کی جانب جائیں گے، اور دعا کے بعد اذان مغرب ہوگی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ، آپ کا بہت بڑا احسان ہے، شکر ہے، احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں اللہ پھر زندگی میں ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا، اور آج پہلے روزے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. اور یا اللہ، چند لمحوں کے اندر بس یہ روزہ افطار ہونے والا ہے. اے اللہ، ہم سب کو پوری طرح سے رمضان المبارک کو خوش آمدید کہنے کی، استقبال کرنے کی عملی طور پہ توفیق عطا فرمائیے. آمین. ہمارے لیے روزے، تراویح، قرآن کریم کی تلاوت، صدقہ، زکوٰۃ، عبادات، باہم ایک دوسرے سے نیکی کا جذبہ، یہ سب چیزیں ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. آمین. اور روزے کی جو روح ہے یا اللہ کہ اس کی قلب کی اور روح کی اور نفس کی پاکیزگی، طہارت، ہم سب کو یا اللہ اس پاکیزگی سے مالا مال فرما دیجیے. آمین. ہمارے اندر سال بھر بلکہ زندگی بھر جو آلودگی، جو گناہوں کی اللہ کثافتیں بھر گئی ہیں، اے اللہ اس روزے کی برکت سے ان سب کی صفائی فرما دیجیے. آمین. اور ہمیں اللہ شہر رمضان کی تمام برکتوں سے مالا مال فرمائیے. آمین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس میں خوب نوافل بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین. اور فرائض کو بھی وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین. تراویح بھی با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین. اور جن جن مساجد میں ائمہ کرام، حفاظ کرام، گھروں میں، مساجد میں، یا اللہ بازاروں میں، مارکیٹوں میں جہاں تراویح کے اہتمامات ہو رہے ہیں، خوب یا اللہ خیر عافیت سے ان کی مدد فرمائیے.